اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالہ سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد تربیت کیسے شروع کی جائے، اس نئے سلسلہ کی آج یہ دوسری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ بچوں کی پیدائش کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے شرعی لحاظ سے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں جو اذان کہی جاتی ہے، یہ اذان کہنا کیسا عمل ہے، آیا کہ سنت سے ثابت ہے یا کہ نہیں، اور اگر سنت سے ثابت ہے تو اس کا کیا حوالہ ہے، اور اس کے بارے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس سلسلہ کے اندر سب سے پہلے ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ کیا اذان دینا سنت ہے؟ جی ہاں، اذان دینا بچے کے کان کے اندر یہ مسنون عمل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اسے الصبیان یعنی بچوں کو لاحق ہونے والی مرگی کی بیماری کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ حدیث پاک ابو یعلا اور مسند کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان کے اندر اذان کہی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، تو اسے جو بچوں کو مرگی کی ابتدائی طور پر یہ جو مرض لاحق ہوتا ہے، اس سے وہ ہمیشہ کے لیے بچہ محفوظ رہے گا۔ تو اس لحاظ سے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بچے کے کان کے اندر اذان کہنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ بچے کے کان میں اذان کب اور کس سے دلوائی جائے؟ عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ماحول ہوتا ہے کہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی معزز آدمی کا انتخاب کرتے ہیں، یا امام مسجد یا مخصوص بندہ ہوتا ہے جو اذان کہتا ہے تو ہم اسے ہی بلوا کر لاتے ہیں کہ وہ اذان کہیں۔ اگر کوئی معزز آدمی ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہے یا امام صاحب قریب ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ امام صاحب کو ہی بلا کر لائیں، یا ایسا ہی کوئی بندہ جو اذان کہتا ہے اسے بلا کر لایا جائے اور وہ بچے کے کان میں اذان کہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی آدمی جو اس وقت پاس موجود ہے اور وہ اذان کے کلمات کو اچھے انداز سے ادا کر سکتا ہے تو وہ بچے کے کان کے اندر دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہے، تو یہی بہترین طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی معزز آدمی ہے اور پاس موجود ہے تو اس کو کہنا اور اس کا انتخاب کرنا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے۔ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی تھی؟ جی ہاں، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی تھی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ بھی امام احمد ابن حنبل اور مسند کے اندر موجود ہے، اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں از خود اذان کہی تھی۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ اب اس سلسلہ کے اندر بھی بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب کون سی اذان کہی جائے، تو اس سلسلہ کے اندر گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت چل رہا ہے، جو وقت جس نماز کا ہے، اس نماز کی جو اذان کہی جاتی ہے اسی کے مطابق وہ اذان دی جائے گی۔ مثلا اگر فجر کی اذان ہوگی، اس کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے یعنی زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے
اب یہ جو وقت ہے اس کے اندر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر فجر کی اذان جو ہے وہ کہی جائے گی، اور اگر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے صبح فجر کی اذان تک، تو اس دورانیے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے کان میں عمومی جو اذان ہوتی ہے وہی کہی جائے گی۔ اور اگر بالفرض فجر کے وقت میں بھی وہی اذان کہہ دی جائے تو اس میں شرعی لحاظ سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، فجر کی بھی اذان کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر کلمات زیادہ ہیں، وہ زیادہ مستحسن ہے، تو اگر وہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو عمومی وقت کے اندر جو اذان کہی جاتی ہے وہ بھی آپ اگر اذان دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی کباط نہیں ہے۔ پیدائش کے موقع پر بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی حکمت کیا ہے؟ ایک یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے، کیوں بچے کے کان کے اندر اذان کہی جاتی ہے؟ تو اس سلسلہ کے اندر گزارش یہ ہے کہ چونکہ بچہ چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور رحمت ملے تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ نعمت کا اپنا مقام ہے اور رحمت کا اپنا مقام ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اذان جو کہی جاتی ہے، اس کی چند حکمتیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر حدیث مبارک کے مطابق بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں ہو یا مسلمان کے گھر کے اندر، فطرت اسلام کے اوپر ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو وہ فطری لحاظ سے بھی وہ کافر ہی تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ فطری لحاظ سے جو ہے وہ مسلمان ہی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہر بچہ پیدائشی طور پر وہ اسلام کی فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر جب آتا ہے تو وہ فطرت اسلام کے مطابق آتا ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق اس وقت ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، تو گویا جو فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے اور تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ اہل اسلام کے گھرانہ میں پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا آگ پرست بنا دیتے ہیں۔ یعنی ابتدائی طور پر ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان بنائیں گے، اگر یہودی ہیں تو وہ یہودی بنائیں گے، اگر بت پرست ہے تو وہ بت پرستی کے اندر لگا دیں گے۔ تو اس لحاظ سے ابتدائی طور پر وہ بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب اس کے کان کے اندر اذان کہی جاتی ہے تو یہ اس کی فطرت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعتاً وہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے وہ اسلام کے گھرانہ کے اندر اور مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے۔ دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت اس کے کان میں اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے کلمات سنانے میں یہ حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ اسے اسلامی شعائر سے روشناس کروایا جائے، جن پر کاربند رہتے ہوئے وہ اپنی بقیہ زندگی گزار سکے۔ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کلمات کے ساتھ جب اس کے کان کے اندر اذان کہی جاتی ہے تو اذان کے اندر اسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ گویا بچہ جو ہے وہ شاعر اسلام سے روشناس ہو جاتا ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ تیسری اس کی حکمت یہ ہے کہ اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ بچہ کب پیدا ہو اور وہ اس کا ساتھی بنے، لیکن کلمات اذان سنتے ہی اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے یہ ہر وقت ہر انسان کی پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو راہ راست سے ہٹا لوں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شیطان کا سب سے پہلا حملہ اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر اذان کہی جاتی ہے تو یہ اذان سنتے ہی شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اذان دینے کی حکمت ہوتی ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے
تو بچے کے پاس جو شیطان موجود ہوتا ہے ابتدائی طور پر بھی اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ رب العالمین کے بجائے شیطان کی طرف راغب ہو، تو جب اذان کہی جاتی ہے تو اس وقت وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ شیطان کی شر سے بچہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ جو ابتدائی طور پر حدیث پاک بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس بچے کے کان کے اندر اذان کہی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، اسے رب العالمین ام الصبیان، یہ وہ بیماری ہے جو بچوں کو ابتدائی طور پر لگتی ہے اور اس مرض سے وہ بچے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، تو اس بیماری کا نام ام الصبیان ہے۔ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اندر تو یہ نام ہوتا تھا، آج کل شاید اس بیماری کے کوئی مختلف نام بن چکے ہوں، تو اس لحاظ سے جو بھی بچوں کو ابتدائی طور پر پیدائشی طور پر وہ بیماریاں لگ سکتی ہیں، ان بیماریوں سے وہ بچہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ حکمتیں ہیں اذان دینے کی، تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی ابتدائی طور پر اچھے انداز سے اور دینی سوچ اور فہم کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لحاظ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن سے ہی اسے اذان کے کلمات سنا کر اسے دین اسلام کا پیغام دیا جاتا ہے کہ اے بچے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، یہ ہے رب العالمین کی طرف سے پیغام کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو اس بچے کے ذہن کے اندر پہلے دن سے یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بچہ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو سب سے پہلے مجھے آواز سنائی دی گئی تھی اور رب العالمین کا مجھے پیغام دیا گیا تھا، اب میں نے اس کی طرف راغب ہونا ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس بچے کو راہ راست کے اوپر چلاتا ہے اور دین اسلام کی روشنا اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس بات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ بچے کو جو گھٹی دی جاتی ہے شرعی لحاظ سے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ اگر آپ یہ بھی باتیں سننا چاہتے ہیں تو اس سے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے، اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم ایسی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا فوراً جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ تھینکس فار واچنگ۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے bolislam.com کی جانب سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔